اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، مسلمانوں نے جہاں کتاب و سنت، تقریر و تحریر اور جلسہ جلوس، عبادت و طریقہ عبادت پر اعتراض اور اختلافات کا اظہار کیا، کچھ لوگ یہاں تک جرأت کر بیٹھے اور کہنے لگے کہ جب پہلے ہی سے امام حسین کی شہادت کی شہرت ہو چکی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے نواسی کو کیوں نہیں بچا لیا؟ حالانکہ اس سوال اور اعتراض کا جواب خود ان کے اعتراض میں ہی موجود ہے۔ وہ جواب یہ ہے کہ جو شخص جس نبی کا کلمہ پڑھے اسی نبی پر ایسا سوال اور اعتراض کرنے کی جرأت کر سکتا ہے تو وہ اس حد تک بھی جا سکتا ہے کہ اگر نبی دعا کرے تو حسین کو قتل ہونے سے بچا لیتے، تو وہی لوگ طنز کرتے کہ جب اپنے نواسے کے گلے کٹانے کی باری آئی تو دعا کر کے نبی نے بچا لیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانتے تھے کہ میرا نواسا کربلا میں فرات کے کنارے پیاسا شہید ہوگا اور ہمارے ہی خاندان کے بچے کی ایری رگڑنے سے نکلنے والے آب زمزم کا تقدس باقی رہے گا، اور ہمارے خاندان کے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے تعمیر کیے گئے خانہ کعبہ کا تقدس باقی رہے گا۔ اب یہاں بھی کہا جاتا ہے کہ امام حسین فرات سے پانی کیوں نہیں پی سکے؟ اس لیے کہ وہ مجبور تھے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مظلوم تھے، مگر وہ مجبور نہیں تھے۔ وہ چاہتے تو دریائے فرات ان کے خیمے سے آ کر لگ جاتا، وہ چاہتے تو دریائے فرات خشک بھی ہو جاتا۔ یہ تو دریائے فرات کی بد نصیبی ہے کہ وہ امام پاک کے لبوں سے نہیں لگ سکا۔ پیار دوستو، سیدنا امام حسین چاہتے تو کربلا میں فرشتے بھی اترتے اور جنات بھی حاضر ہو جاتے، بلکہ پوری کائنات کے لوح و قلم بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، لیکن آپ خدا کی رضا میں راضی رہے اور سب کچھ قربان کیا۔ لیکن کربلا میں کچھ ایسے واقعات بھی رونما ہوئے کہ جن میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ پاک سے یزیدیوں کے لیے پکارتے دیکھا گیا۔ آج کی ویڈیو کا محور عجیب و غریب واقعات پر مبنی ہے جو کہ 10 محرم سے متعلق ہیں، جن میں نواسہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بدبخت یزیدیوں کے لیے بد دعا کرنا پڑی۔ جب امام حسین یزیدیوں سے خطاب کرنے لگے تو آپ کے خطبے کے دوران ابن اشعث نامی ایک یزیدی آگے بڑھا اور کہنے لگا، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیا نسبت ہے؟ آپ نبی کے خاندان سے کیسے ہو سکتے ہیں؟ نسل اور خاندان تو بیٹے سے چلتا ہے، آپ تو ان کی بیٹی کے بیٹے ہیں، اسی لیے ہمیں یہ کہہ کر دھوکہ مت دیں کہ آپ نبی کے وارث ہیں۔ اس بے ادبی کی وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت تکلیف پہنچی، آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ الہی میں عرض گزار ہوئے، یا اللہ، ابن اشعث نے میرے نسب پر جرح کیا ہے اور یہ مجھے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بیٹا تسلیم نہیں کرتا۔ یا اللہ، اس بد زبان کو فوری عذاب میں گرفتار فرما تاکہ کوئی بھی میرے نسب پر بات کرنے کی جرأت نہ کرے۔ اسی وقت اس خبیث، بدبخت اور بے ادب کو قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی۔ وہ گھوڑے سے اتر کر ایک طرف بھاگا اور ایک درخت کے نیچے قضائے حاجت کے لیے برہنہ ہوا تو زمین سے کئی سیاہ بچھو نکلے اور انہوں نے اس کی شرمگاہ پر ڈنگ مارے۔ بس وہ اسی حالت میں نجاست آلود زمین پر گرا اور تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکل گئی۔ پیارے دوستو، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے نواسے کے حکم کے مطابق خیموں کی حفاظت کے لیے ایک چھوٹی سی خندق کھود کر اس میں آگ لگائی گئی تھی۔ اس لیے جب مولا حسین یزیدیوں سے مخاطب ہوئے اور اہل بیت کی عظمت بیان کر رہے تھے تو ایک بد زبان یزیدی فوجی مالک بن عروہ کہنے لگا، اے حسین، آپ نے جہنم کی آگ یہیں پر ہی بھڑکا لی ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عروہ بدبخت کو فرمایا، اے رب کے دشمن، تو بہت ہی بڑا جھوٹا ہے۔ کیا تجھے یہ یقین ہے کہ تو جنت میں جائے گا اور مجھے میرا رب کریم جہنم میں بھیجے گا؟ یہ سن کر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ ہر کسی کی خواہش تھی کہ وہ فوری طور پر اس بدبخت عروہ کی گردن اس کے جسم سے الگ کر دے۔ اتنے میں حضرت مسلم بن اوسجہ سیدنا امام حسین کے پاس آئے اور یوں عرض کی، اے نواسہ رسول، مجھے اجازت دیجیے کہ میں عروہ بدبخت کی زبان کاٹ کر آپ کے قدموں میں لا سکوں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، نہیں، میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ ہم خون ریزی کی ابتدا کریں۔ اس کے بعد بھی مالک بن عروہ بکواس کرتا رہا
تو امام حسین نے اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، یوں دعا فرمائی، اے میرے خدا، مالک بن عروہ کو اسی دنیا میں ہی آتش کا مزہ چکھا دے۔ روایت ہے کہ ابھی امام حسین کے ہاتھ نیچے بھی نہ آئے تھے کہ مالک بن عروہ کا گھوڑا بدک کر بھاگنے لگا اور عروہ کا پاؤں رکاب میں پھنس گیا۔ یوں گھوڑا اسے گھسیٹتا ہوا لے گیا اور اسی خندق کی آگ میں پھینک دیا جس کے بارے میں اس لعین نے بکواس کی تھی۔ امام حسین نے یہ دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا با آواز بلند کی، اتنی بلند آواز کے ساتھ کہ دونوں لشکروں نے سنا، اے اللہ، ہم تیرے حبیب کے گھر والے ہیں، ہم پر ظلم کرنے والوں کے ساتھ انصاف فرما۔ اس واقعے کا یزیدی قافلے پر بالکل اثر نہ ہوا اور یزیدی فوج کا ایک بزرگ آدمی بولا، اے حسین، دیکھیے فرات کیسے اپنے عروج پر ہے، لیکن تم کو اس کا ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوگا، یہاں تک کہ تم پیاسے ہی مر جاؤ گے۔ ابن کثیر بیان کرتے ہیں کہ یہ الفاظ ابھی اس بوڑھے کی زبان پر ہی تھے کہ اس کا گھوڑا بھاگ کر دور چلا گیا۔ گھوڑے کو پکڑنے کے لیے یہ خبیث گھوڑے کے پیچھے بھاگا، بھاگنے سے اس پر پیاس کا غلبہ چھا گیا، وہ پانی مانگنے لگا۔ اس کے ساتھیوں نے اسے پانی پلانا چاہا لیکن ایک قطرہ بھی اس کے حلق سے نیچے نہیں اترا اور وہ مغرور شخص اسی شدت پیاس میں واصل جہنم ہو گیا۔ پیار دوستو، یہ سب واقعات نواسہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو چیخ چیخ کر بیان کر رہے ہیں، نیز دشمنان اہل بیت کو یہ بتانا تھا کہ دیکھ لو، جو ایسا مستجاب الدعوات ہو اس کے مقابلے میں آنا اللہ پاک سے جنگ کرنا ہے، لہذا اس معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ مگر ان بے ضمیر لوگوں نے دنیاوی منصب پانے کے لیے واقع کربلا برپا کیا۔ سیدنا امام حسین ایسے سخت تھے کہ دشت کربلا میں اپنے جوان بیٹے اکبر کو قربان کیا، اپنے مظلوم بچے اصغر کو اپنی جولی میں دم توڑتے دیکھا، اپنے بھائی کی امانت قاسم کے سر کو پامال کروایا، اپنی بہن کے جگر گوشہ اونو محمد کی لاشوں کو خون میں تڑپتے ہوئے دیکھا، اپنے بھائی عباس کے بازو قلم کروائے اور سب سے آخر میں اپنی جان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضر کر دی۔ ناظرین محترم، تاریخ گواہ ہے کہ کربلا کے واقعے میں ملوث تمام کردار بہت ہی بری اور عبرت ناک موت مرے۔ شیمر کا سر جسم سے جدا کر کے کوفے میں ذلیل اور رسوا کیا گیا، پھر جسم کو گرم تیل میں پھینک دیا گیا، وہاں سے نکال کر جنگلی کتوں کے آگے ڈال دیا گیا۔ تاریخ میں مختار سقفی جیسے بہادر بھی نظر آئے کہ جس نے یزید کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد اور ان کے تمام ساتھیوں کے سر کاٹ کر ایک لائن میں مسجد میں لوگوں کے سامنے سجا دیے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنان اہل بیت کو دنیا و آخرت کے اندر ذلیل و رسوا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔